السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت مخالف تحریک چلانے کے بیانات ایک عرصے سے جاری تھے، لیکن آن گراؤنڈ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حکومت پر مسلسل تنقید کرتی ہوئی اپوزیشن جماعتیں بالآخر اسلام آباد میں اپنا پہلا پاور شو کرنے جا رہی ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت 20 اپریل کو اسلام آباد میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ جلسے کی میزبانی MWM کرے گی۔ اپوزیشن اتحاد کے اعلامیے کے مطابق جلسے سے محمود خان اچکزئی، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت خطاب کرے گی۔ جلسے میں PTI سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے۔ موجودہ سیاسی عدم استحکام کے دوران یہ جلسہ کتنا اہم ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ جلسہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کا نقطہ آغاز ثابت ہو پائے گا؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بڑے عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے حکومت کے خلاف کچھ جلسہ کیا جائے گا یا جلسے کا آغاز ہوگا۔ اب فائنلی 20 اپریل کو ایک ڈیٹ مل گئی ہے۔ اب اس جلسے سے کچھ آپ کو ملے گا؟ کوئی ٹف ٹائم دیا جائے گا حکومت کو؟ کیونکہ ہم نے کافی عرصے سے کہ جی ٹف ٹائم دینا ہے اور ٹف ٹائم تو کچھ جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو دینے لگ گئی، لیکن اب حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دیا جائے گا؟ نہیں، دیکھیے حکومت میں ویسے ہی ٹف ٹائم ہے کیونکہ حکومت تو چل نہیں رہی۔ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپنی سوچ کو یکجا کرتی ہے، اپنی سوچ کا اظہار کرتی ہے، تو یہ جلسے سب اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ حکومت کو ایک جلسے سے گرا دیں گے۔ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے ملک کے مسائل کیا ہیں، حکومت کی ناکامیاں کیا ہیں، تنقید حکومت پر کرتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے سیاست کا۔ تو سر، حکومت آپ کو یہ کچھ جلسہ کرنے دے گی جو آپ لوگوں کو ایک کنونشن نہیں کرنے دیتی، جو آپ لوگوں کو ایک ہوٹل میں نہیں جا کے کوئی مذاکرات نہیں کرنے دیتی، بات نہیں کرنے دیتی، وہ آپ کو یہ جلسہ دھرنا یا کچھ بھی کرنے دے گی؟ جی، وہ تو غیر نمائندہ حکومت ہے نا۔ یہ تو بدنصیبی ہے ہماری کہ ہماری آج جو حکومتیں ہیں وہ عوام کی منتخب شدہ نہیں ہیں۔ وہ جمہوریت سے گھبراتے ہیں، وہ عوام کی رائے سے گھبراتے ہیں، وہ جمہوری پارلیمانی قدروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جلسہ جو ہوتا ہے یہ ہو جائے تو ایک کامیابی ہوتی ہے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو اسے بھی بڑی کامیابی ہو جاتی ہے، پھر وہ زیادہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو سیاسی مقصد ہے۔ مقصد تو حکومت نے آپ کا ہمیشہ پورا کیا۔ آپ لوگوں نے جب کوئی جلسے کی کال دی ہے یا کوئی ویسے بھی بیٹھک کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کی ہے، پولیس بھیج کے، کوئی 144 لگا کے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تحریک سے کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت پہ بھی بوجھ پڑے اور کچھ تو ہو، کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی اپنی سائٹ چینج کرنے کے لیے راضی ہو؟ نہیں، سائٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ خوش ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہے، حکومت بھی خوش ہے، بس ٹھیک ہے، پھر حکومت چلائیں، پھر ملک کو چلائیں۔ لیکن ملک چل نہیں رہا، یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ کے معاملات نہیں چل رہے، ملک آگے نہیں بڑھ رہا، ملک کے مسائل حل نہیں ہو رہے، بلکہ اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کی تکلیف میں۔ تو اس صورت میں سیاست سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اور آج آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ ملک کے اندر جو انتشار ہے اس کو ختم کریں، نفاق کو ختم کریں اور اتفاق پیدا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اتفاق کیسے پیدا کریں جب ایک بہت پرومیننٹ جماعت پاکستان کی وہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے؟ عوام بھی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ایک پرومیننٹ جماعت جو ہمیشہ سے یہ کہتی ہے فارم 47 اگر یہ آپس میں لڑے گی تو پھر یہ آن ریئلٹی کیا کر سکے گی؟ یہ دیکھیں، یہ سب سیاست کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم نے باقی جماعتوں میں ایسی لڑائیاں نہیں دی۔ اب آپ دیکھیں کولیشن جو پارٹنر ہے روز ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہوتے ہیں، جو آج حکومت میں ہیں، بالکل، جو ہر مسئلے میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہر قانون پاس کرتے ہیں، ترامیم پاس کرتے ہیں، اختیارات رکھتے ہیں آئینی، اس کے باوجود ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہونا نہیں چاہیے۔ PTI کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ PTI صرف عمران خان ہے، عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں؟ جی، تقریباً جو اس کے بعد لیڈرشپ ہے وہ بھی عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ان کی طاقت بھی وہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں کہ کون عمران خان کے زیادہ قریب ہے۔ اور نیچے ورکر ہے، ووٹر ہے، عوام ہیں جو اس پارٹی کے ساتھ ہیں، تو وہ طاقت وہ ہے۔ جو مڈل ٹیئر جو لیڈرشپ ہے اس کی اہمیت صرف ان کے عہدے سے اور جو عمران صاحب ان کو طاقت اختیارات دیں اس سے جڑی ہوئی ہے۔ بالکل سر، اب یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، حکومت سے کیا مطالبات ہوں گے؟
دیکھیے ہم تو باضابطہ طور پہ اس کا حصہ نہیں ہیں. میں دعوت دی تھی عزیز صاحب نے کہا تھا ہم ٹھیک ہے ہم آپ کی سوچ سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے بغیر نہیں چلے گا. تو وقت کے ساتھ ہم دیکھیں گے تو اس سے جو باتیں ہیں وہ بڑی درست ہیں کہ ملک کے آج مسائل کا حل صرف اور صرف رول آف لاء میں ہے، یعنی قانون کی حکمرانی میں ہے، جس میں آئین بھی شامل ہے. آپ چاہے بلوچستان کا مسئلہ دیکھ لیں، یہ کنالز کے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، معیشت کے مسائل ہیں، سیاسی انتشار ہے. آپ پاکستان کے جس مسئلے کو دیکھیں گے اس کا جو حل ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ آئین سے دوری میں ہے. تو قانون کی حکمرانی میں ہر مسئلے کا حل ہے. سر ہم تو آئین کو بھی ترمیم کر دیتے ہیں، تو پھر یہ رول آف لاء کس طرح سے ہوگا، یا یہ تحفظ آئین پاکستان سے ہم امیدیں لگا لیں کہ شاید یہ تحریک آئین کو جو ہے دوبارہ اپنی اصل شیپ میں لے آئے؟ جی ہم یہی بات کر رہے ہیں. جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کی بنیادی بات ہی یہ ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو، ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. اور جو آج ترامیم ہوئی ہیں یہ بدقسمتی ہے. ترامیم ہوتی ہیں آئین کے اندر لیکن بڑی سوچ سمجھ کے ہوتی ہیں. اس پر ٹائم لگایا جاتا ہے، اس پر پبلک ڈیبیٹ کرائی جاتی ہے، پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کو بہتر بنایا جاتا ہے. 26ویں ترمیم جو ہے یہ پاکستان کے آئین کی روح پر ایک بہت بڑا دھبا ہے. یہ اس نے نظام کو ختم کر دیا. کہ میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں، میری جو سوچ ہے کہ آپ کے جو آئین کے اندر جو بیلنس تھا وہ ختم ہو گیا. ختم ہو. اب جوڈیشری جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. تو اس تحریک سے یہ اپنی اوریجنل شیپ میں واپس آ جائے گا، یہ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں کم از کم وہ سوچ تو پیدا کرے نا کہ بھئی کیا خرابیاں ہیں. یہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی بڑی ترمیم ہے، اتنی اس کی سیریس امپیکٹ ہے ملک کے نظام پر، صرف جوڈیشری کے نظام پر نہیں پورے ملک کے نظام پر، بالکل، کہ آپ نے اس کی ڈیبیٹ کوئی نہیں کرائی. کوئی اسمبلی کے اندر بولا نہیں، کوئی اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی. اس کا ایک مقصد تھا کہ جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو فلی طور پہ کیپچر کر لیا جائے. اب عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک سپریم کورٹ ہے. جی وہ ہو گیا نا مسئلہ، وہ مقصد حل ہو گیا، لیکن وہ مقصد آئین کی روح سے متصادم ہے. آئین کی روح یہ تھی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو، بالکل، ایگزیکٹو کا اپنا رول ہو، جوڈیشری ہو. یہ آپس میں یہ تناؤ رہتا ہے اداروں کے درمیان، یہ پورے دنیا میں ہوتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو آپ نے ختم کر دیا ایک جو ستون تھا جمہوریت اپنے فائدے کے لیے. جی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ مجھے کوئی شاید مشکل نہیں ہوگی الٹے سیدھے کام کرنے میں. اگر کوئی عمران خان کا کیس آئے گا تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائے گا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ انہی کی سائڈ لے گا. جی کس کو بیل ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، کس کے اپیل کا فیصلہ کیا ہوگا. آپ ریٹ پٹیشن، کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کریں گے، ان کو کچھ سنے گا نہیں. جیسے ریزرو سیٹس کا ریویو یہ سب معاملے آپ دیکھ رہے ہیں. جج کون لگائے گا، کیسے جج لگائے گا، بالکل مرضی کے. یہ آپ میرا خیال ہے کوئی ایک اس پہ اسٹڈی کر لے کہ پچھلے 30 سال لینے جو جج لگے ہیں وہ کیسے تھے، کون تھے، اور ان کی کیا کارکردگی رہی ہے. جو آج لگے ہیں یہ کون ہیں، کیسے ہیں، کتنی قابلیت ہے. یہ بڑا ضروری ہے. جج جو ہے وہ کم از کم 20-25 سال رہتا ہے، بالکل، اور اس کے بڑا سیریس امپیکٹ ملک کے عوام پر، ملک کے معاملات پر ہوتا ہے. اگر ہم جج ہی کمپٹنٹ نہیں لگائیں گے، ہم جج ہی کمپرومائز لگائیں گے تو پھر ملک تو بالکل نہیں چلے گا. سر یہ بات آپ جیسا سینئر بندہ سمجھ رہے ہیں، میرے جیسا کل کا آیا ہوا بندہ بھی سمجھ رہے، تو یہ ہمارے حکمران کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ کیا سب دیکھیں انہوں نے اپنا اصولوں کا سودا کر لیا، ضمیر بیچ دی ہے. ان کو اقتدار چاہیے تھا، مل گیا ہے، اسی میں خوش ہیں. یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ جب سر جیسی عوام ہوتی ہے، جیسی رعایا ہوتی ہے، ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. تو پھر سارا تو ہمارا ہی قصور ہوا نا کہ اس چیز کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیں ووٹ دیتی ہے نا رعایا کو، تو یہی کنٹریبیوشن ہے. ووٹ کسی اور کو دیا تو ہم ووٹ مانگتے نہیں ہیں، ہم رعایا کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے نظام کے اندر. یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے ملک معاملہ چل رہا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ 47 سے پاکستان بنا اور 70 میں جا کے پہلے الیکشن ہوئے، بالکل بالکل، اور پاکستان ٹوٹ گیا پہلے الیکشن میں کیونکہ ہم نے رزلٹ مانا ہی نہیں. رزلٹ بڑا واضح تھا. ایک جماعت کے پاس 152 سیٹیں تھیں، دوسری کے پاس 83 تھی. تو ہم نے کہا نہیں 83 والا بنے گا
دوسرا نہیں بنے گا. بس وہی سلسلہ پھر چلتا رہا ہے ہر الیکشن میں. سر آپ نے کہا فیڈریشن سٹریس میں ہے. فیڈریشن تو آلموسٹ ساری کی ساری بیلاروس گئی ہوئی ہے. وہ سارے بچے ان کے بیلاروس چلے گئے. محترم نواز شریف صاحب چلے گئے, مریم نواز صاحبہ چلی گئیں. چلے پی ایم صاحب کو تو کوئی انویٹیشن ہوگا, مریم نواز صاحبہ کی بیٹی چلی گئیں. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک طرف ملک جل رہے, بلوچستان کے جو حالات ہیں, کل پھر 8 لوگ انہوں نے ایک ایران کے بارڈر پر مار دیے. یہ اگر اس طرح چلتا رہے گا اور ہمارے حکمران فورن ٹورز لگاتے رہیں گے, یو کے پہنچ جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے حکمرانوں کو آپ نہ کہیں, ان کے پاس اختیارات کوئی نہیں ہے. سر جو فارم 47 سے آتا ہے نا اس کے بعد اختیارات نہیں ہوتے, یہ بات یاد رکھیں. تو وہ ٹھیک ہے, اپنا اقتدار کا وقت گزار رہے ہیں ہیپیلی. جی اب ہیپیلی کریں گے, ان ہیپی تو ہو نہیں سکتے. بغیر اگر آپ کو الیکشن کے اقتدار مل جائے پھر ہیپی ہی ہوتا ہے آدمی. ابھی اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں آپ سے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا لیڈر قید میں ہے. لیڈر تک جو انفارمیشن کی ایکسیس ہے وہ نہیں ہے. محترم نواز شریف کے ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت وہ پابند سلاسل تھے تو ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا. یہ ملاقاتیں عمران خان سے کیوں نہیں ہو رہی؟ اور اگر عمران خان سے کوئی ملنے جا رہا ہے تو اس پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو بھی اعتراض ہے کہ جی بیرسٹر گوہر کیوں مل کے آئے, علی ظفر کیوں مل کے آئے. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. نہیں, لوگ ملتے ہیں. کم از کم ہم جب جیل میں تھے تو ہماری کوئی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی, کسی ملاقات کی اجازت نہیں تھی سوائے فیملی کے, اور وہ بھی مختلف بہانے ہوتے تھے, نہیں مل سکتے ہیں. صرف عدالت میں ملاقات ہو جاتی تھی. یہاں عدالت میں بھی شاید مشکل ہے, یہاں عدالت بھی اندر ہی لگی, عدالت بھی جیل کے اندر ہے, جو کہ بدنصیبی ہے کہ اگر آپ نے ایک پولیٹیشین کا ٹرائل کرنا ہے تو آپ اس کو جیل کے اندر کر رہے ہیں. یہ کام ٹیررسٹ کے لیے ہوتا ہے. اٹ شوڈ بی این اوپن ٹرائل جو پبلک دیکھ سکے. اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ خبر آئے. دیکھیں پولیٹیشین تو ایک عوام کا نمائندہ ہوتا ہے, اچھا اور برا وہ علیحدہ بات ہے, تو وہ فیصلے عوام کو کرنے دیں کہ بے سے کچھ کیا ہے نہیں کیا. عدالتیں ضرور کریں اپنے جو بھی وہ کرتی ہیں بالکل, لیکن عوام کو بھی یہ حق ہوتا ہے کہ معاملات ان کے سامنے آئیں, فیکٹس پتہ لگے. جی فیکٹس. عوام کو ویسے سر اب سب کچھ پتہ ہے, لیکن عوام بھی اب جس کو کہتے ہیں نا بس تسلیم کر کے بیٹھ گئی ہے کہ یہی سب کچھ ہونا ہے. جی بس یہ ہوتا ہے یہ, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. جب عوام کے اندر ایک بھیسی مایوسی آ جائے تو پھر ملک خطرے میں پڑ جاتا ہے. سر ابھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے جس میں میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ کیا اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں اگر عمران خان صاحب مذاکرات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ سر ضرور مذاکرات کریں. کس مقصد کے لیے مذاکرات کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون سا اختیارات ہیں؟ وہ کیا آئینی اختیارات ہیں جس سے مذاکرات ہوں گے؟ سارے اختیارات ہیں تو انہی کے پاس ہی. ٹھیک ہے, پھر ملک اسے کر لیں. پھر آپ سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ کہ میرا اس معاملے میں کوئی وہ بات نہیں ہے. اگر اسے کوئی حل نکلتا ہے ملک کے معاملات کو تو نکال دیں. حل اگر اس طرح نکلے کہ ملک میں امن خان باہر آ جائے, جن کی جو جورسڈکشن تھی وہ اپنی جورسڈکشن میں واپس چلے جائیں, تو یہ تو بہتری ہوگی ملک. دیکھیں یہ جو ایک نکاتی ایجنڈا پی ٹی آئی نے رکھا ہوا ہے نا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, یہ پولیٹیکل جماعتیں ایسی باتیں نہیں کرتی. تو آپ کے مطابق کیا ایجنڈا؟ جی جو سیاستدان ہوتا ہے اس کے جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. ملک کے معاملات اولین حیثیت رکھتے ہیں, اور جب ملک کے معاملات حل ہوتے ہیں تو وہ معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی کہ یہ ان کی مرضی ہے, میں اس سے صرف اختلاف کر رہا ہوں کہ آپ کے نہیں, ہمارا ایجنڈا جی ایک آدمی کو جیل سے باہر نکالنا ہے. لیکن وہ ایک آدمی ایسا نہیں کہہ رہا کہ مجھے باہر نکالو. وہ کہہ رہا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے, فارم 47 والے ایشو پہ بات کی جائے, جو 8 فروری کو ایشو بنا اس پہ بات کی جائے. وہ ایک بندہ ایسا نہیں کہہ رہا, لیکن اس کی جماعت اس کی رہائی کی بات کر رہی ہے. تو جماعت کی بات ہی سنیں گے نا. جماعت کو یک زبان بات کرنی چاہیے. جماعت آپس میں بھی لڑ رہی ہے. ہم ملک میں جمہوری عمل چاہتے ہیں, ہم ملک میں فیئر الیکشن چاہتے ہیں, ہم ملک میں عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں. یہ بات آپ کریں, اس کا حل نکالیں تو باقی حل سب نکل آئیں گے. سر ابھی تو وہ یہ حل نہیں نکال پا رہے کہ جی عمران خان سے کون ملے گا, باہر آ کے کیا بات کرے گا, کون نہیں کرے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں وہ اب یہ ان کا معاملہ ہے, اپنی جماعت کے اندر طے کر لیں. تو یہ مذاکرات جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک جے مگویاں ہو رہی ہیں, اس پہ مولانا صاحب پہ کچھ تحفظات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ٹھیک ہیں کہ وہ جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ ان سے بات کریں گے تو پھر ہمارا ان کے ساتھ ایک کلیش ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ مولانا بھی اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کی ضرورت ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب کی اپنی سیاسی حیثیت ہے, ہر جماعت کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل, جماعت میں ایک بندہ ہو, ملک سیاست آپس میں باہمی بات چیت سے چلتی ہے. تو یہ اب ان کی رائے ہو سکتی ہے کہ مذاکرات سے معاملے نہ طے کریں, لیکن اگر مذاکرات سے کوئی حل نکلتا ہے, مذاکرات دیکھیں آپ جو مذاکرات کر رہے ہیں اس کی بنیاد غیر آئینی ہے, لیکن ہمارا معاملہ ہی سارا غیر آئینی چل رہا ہے.
تو ٹھیک ہے پھر بیٹھ کے کوئی حل نکالیں، لیکن عوام کے سامنے نکالیں. بند کمروں میں جو باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ ابہام کا باعث بنتی ہیں. ابھی جو نہروں کا ایشو ہے وہ بھی بڑا سیریس ہوتا جی جا رہا ہے. وہ بھی اسی قسم کے معاملات ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس کا پانی ہے، آپ کس کا یقین کریں میں نے حقائق پتہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہر بہت سی متضاد باتیں سامنے آتی ہیں، سب کا ڈیفرنٹ اوپینین ہے. سب ڈفرینٹ اوپینین ہے. بات بنیادی یہ ہے ملک کے اندر پچھلے 15 سال میں کم از کم پانی میں 30% پر کیپٹا کم ہو گیا ہے. پاکستان میں کم ہو گیا، کم 30% فی کس کم ہو گیا ہے. اب اگر آپ نئی نہر بنا رہے ہیں اس کے اندر کہاں سے پانی آئے گا؟ یا آپ کسی موجودہ پانی استعمال کرنے والے سے پانی لیں گے جس کے اندر صوبے کے اندر بھی لوگ شامل ہیں، دوسرے صوبوں کے لوگ بھی شامل ہیں، یا آپ جو پانی جاتا ہے سمندر کے اندر اس میں کمی واقع ہو جائے گی جب بھی وہ جاتا ہے. بالکل اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کے انوائرمنٹلی بھی اثرات ہیں، اور اس پہ جو آخری آپ کا صوبہ ہے سندھ اس کے اندر بھی اس کے اثرات آئیں گے. پھر بات یہ ہے کہ آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مقصد کیا ہے اور اس کے اثرات کس پہ ہوں گے. اس پہ بڑی ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے پورے ملک کے اندر. انڈس جو واٹر ایکارڈ ہے 91 کا وہ موجود ہے، اس میں کہ آپ ترمیم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. CCI کی میٹنگ میں کیوں نہیں لاتے اس بات کو. یہ سارا ابہام ہے، بہت اس میں بہت ابہام ہے. صحیح. آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ محترم عمران خان صاحب کو آپ کتنے عرصے میں جیل سے باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ میں سیاسی لیڈر یہ سوال نہیں پوچھتے، وہ برداشت کرتے ہیں. سیاسی لیڈروں کا کام یہ معاملات برداشت کرنا ہوتا ہے. لندن نہیں جائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ یا وہ ان کی مرضی ہے، لندن جائیں جہاں مرضی جائیں، مجھے اسے اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ لوگ مجھے کب باہر آئیں گے مجھے نہیں پتا. نہ کسی قانون کے مطابق گئے ہیں باہر، نہ قانون کے مطابق باہر آئیں گے. قانون تو رہا نہیں ہے نا بدقسمتی سے. بالکل. تو اس پہ آپ کا یہی ہے کہ کچھ آ جائیں گے، سارے ہی باہر آئے. اس سے پہلے جو اندر گیا باہر ضرور آئے. یہ تو ہم نے بھی سنا ہے کہ جیلوں میں کسی کی قبریں نہیں بنتی. بالکل جیلوں میں قبریں تو کسی کی نہیں بنتی، سب نے ایک دن باہر آئی جائیں. لیکن بدقسمتی ہے، اس سے ملک میں اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. بالکل سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. قیادت کی جانب سے متضاد بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اعظم سواتی کے بیان پر بھی پی ٹی آئی کی قیادت مختلف بیان دے رہی ہے. سلمان اکرم راجہ نے اعظم سواتی کے بیان کو ان کا ذاتی معاملہ قرار دیا ہے، جبکہ گزشتہ روز رؤف حسن نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ اعظم سواتی کو بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کرنے کا کہا ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو رہی ہے؟ اعظم خان سواتی نے ایک بیان دیا. پارٹی جو ہے حیثیت پارٹی ایسی کوئی بات نہیں کرتی، لیکن سواتی صاحب اپنی طرف سے ان کی راہ نکالتے ہیں اور وہ راہ اصول کی بنیاد پر. اعظم سواتی صاحب اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو کہ خان صاحب نے جنہیں کہا ہوا ہے کہ اگر وہ مطلب چونکہ بہت پہلے انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ جو بھی اس کو بروکر کر سکے گا، اس کو سٹارٹ کر سکے گا، وہ پرسن اے ہو یا پرسن بی ہو، وہ میٹر نہیں کرتا. ایک طرف تو پی ٹی آئی کی قیادت آپس میں الجھ پڑی ہے تو دوسری جانب پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے حوالے سے نون لیگ دعوے کر رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. گزشتہ روز اختیار ولی نے ہمارے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ شیر افضل مروت کی قیادت میں پی ٹی آئی کے 15 لوگ ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں. اس حکومت کو بچانے کے لیے آدھی سے زیادہ پی ٹی آئی بھی آئے گی بچانے. شیر افضل مروت کی قیادت میں 15 لوگ جو ہیں وہ جڑ چکے ہیں. اختیار ولی صاحب کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی شیر افضل مروت کی قیادت میں پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی حکومت کو پیارے ہو چکے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر کل ہم نے اختیار ولی صاحب کو اپنے پروگرام میں دعوت دی تھی، ان سے ہماری بات چیت ہوئی، اس میں انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ مروت صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کے 15 ارکان اسمبلی ان کی جماعت کے ساتھ جڑ چکے ہیں. تو اس پہ ہم آپ کی تھوڑی کلیریفیکیشن چاہیں گے کہ کیا ایسا واقعی ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. اختیار ولی صاحب کا وہ کلپ میں نے دیکھا ہے. میں نے کسی بھی فارورڈ بلاک کا حصہ بننے سے انکار کیا ہوا ہے، اور جنہوں نے رجوع کرنے کی کوشش کی ان کو میں نے واضح جواب دیا کہ میں خان کی پارٹی کو نہ تقسیم کر سکتا ہوں اور نہ میں خان کی پارٹی میں کسی بھی سپلنٹر گروپ کا حصہ بن سکتا ہوں. میری تمام توقعات امیدیں خان صاحب سے ہیں. جس دن خان صاحب نے بلا لیا میرے تمام مسئلے مسائل پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹل ہو جائیں گے. صحیح. سر آپ نے کہا کہ آپ خان کی پارٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، لیکن پارٹی تو تقسیم ہو چکی ہے.
سلمان اکرم راجہ صاحب کے گوہر صاحب سے مسئلہ ہو جاتا ہے, اس سے پہلے ان کو آپ سے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ پارٹی تو تقسیم کا شکار ہے. اس پارٹی کا پھر اب کیا کہیں گے؟ آپ تو نہیں, آپ کے اوپر تو ایک الزام تھا کہ آپ جی ڈسپلن کی جو ایک ہے وہ آپ وائلیٹ کر جاتے ہیں, تو اب بھی ڈسپلن وائلیٹ ہو رہا ہے, اب تو مروت نہیں ہے پارٹی میں. ڈسپلن تو ویسے بہانا تھا, مطلب صرف نکالنا تھا. باقی تو یہ ایک دفعہ تو میں نہیں نکالا گیا ہوں, بار بار نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. میرا گلہ جو ہے وہ کسی اور سے نہیں, خان صاحب سے ہیں, کیونکہ میں نے پارٹی میں کوئی خدمات اگر انجام دی ہیں تو میں نے ان لوگوں کے لیے تو نہیں انجام دی ہیں جو آج پارٹی کے کرتا درتا بنے ہیں, خان صاحب کے کاس کے لیے. اور بہرحال چونکہ خان صاحب کی موروثی حالات ہی ایسے ہیں, قید و بند میں ہیں, چغل خوریاں اس کے سامنے ہوتی ہیں, اور یہ تو اب اللہ نے مجھے ونڈیکیٹ کیا کہ اگر میں ڈسپلن کا وکٹم تھا تو یہ ڈسپلن نہیں ہے, یہ کیا چیز ہو رہی ہے. پورا پاکستان پی ٹی آئی ایک دوسرے کے خلاف میڈیا پہ اعلان بیانات دے رہے ہیں, یہی میرے اوپر الزام تھا نا کہ میں نے بیان دیا ہے. تو لہٰذا وہ لوگ ابھی تک نہیں نکالے گئے جنہوں نے ووٹ بیچا 26ویں آئینی ترمیم میں. ان کو کیوں نہیں نکالا جا رہا جنہوں نے ووٹ بیچے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میرا نکالا جانا بھی اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے. اور یہ کیا اس کا ریزن یہ تھا کہ مروت زیادہ فیمس ہو رہا تھا اور وہ فیم برداشت نہیں ہو رہا تھا؟ باقی کچھ نہیں ہے, اور جیلیسی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. سر آپ کی پارٹی کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب خان صاحب, معذرت کے ساتھ, جب خان صاحب کسی کی اپنے سے زیادہ پاپولیرٹی دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ خان صاحب کو بھی شاید یہی ایشو تھا کہ مروت اتنا زیادہ فیمس کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, خان صاحب کے ذہن میں یہ بات انہوں نے بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ جی یہ پوٹینشیل رائیول ہے, یہ اس کو پاپولیرٹی زیادہ ملی ہے, وٹ ایور. لیکن میری تمام امیدوں کا جو مرکز تھا, محور تھا, وہ تو خان تھا. یعنی آپ ابھی خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں, اگر یہ کہنا درست؟ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. نہ میں خان کی پارٹی کی تقسیم کا ذریعہ بن سکتا ہوں. میں اس وقت نہیں بنا جب 2 ارب روپے میں نے اس کو 26ویں آئینی ترمیم پہ دے رہے تھے. مجھ سے بعد میں رجوع کیا گیا فارورڈ بلاک کے لیے, اور کوششیں تو ہو رہی ہے. اور میں نے بالکل صاف جواب دیا ہے کہ آئی ول بی دا لاسٹ مین, میں آخری آدمی ہوں گا جس کے حوالے سے یہ شناخت آئے گی کہ جی یا تو لوٹا بن گیا یا پھر خان کے خلاف ہو گیا. ورنہ صاحب کی آپ تردید کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں, نہ آپ کسی فارورڈ بلاک کا حصہ ہیں, اور انہوں نے 2 دھڑے اور کی بات بھی کی کہ 2 اور دھڑے بھی بن رہے ہیں, نہ آپ کی نالج میں کوئی ایسے 2 اور دھڑے ہیں؟ پارٹی میں گروپنگ تو اب سب کو واضح ہے کہ گروپنگ ہو رہی ہے. 10 گروپ بنے ہوئے آپ کی پارٹی میں, اس سے بھی زیادہ گروپنگ ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ بھی واضح ہے کہ خان کو لسٹ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو 14-15 MNAs کو نکال دیں. دیکھیں, اگر آپ نے اس موقع پہ ان کو نکالنا ہے تو ان کے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ فارورڈ بلاک بنائیں. اور بعض لوگ ایسے تھے جو پہلے ہی چلے گئے تھے, کچھ سینٹ میں لوگ ہیں. ان ساری چیزوں کا حل پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. یعنی پارٹی میں اگر 2-3 لوگوں کے درمیان ناچاکیاں ہوتی ہے تو پارٹی کیا کرتی ہے ہمیشہ سے کہ پارٹی اس میں فریق نہیں بنتی ہے, پارٹیاں ڈسپیوٹس کو ریزالو کرتی ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ 2 بندوں کے درمیان ناچاکی ہو گئی, پارٹی کسی ایک کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, ہمیشہ سے کسی ایک کے کوئی ساتھ. ایک بندہ کسی کا فیوریٹ ہوتا ہے نا تو پھر سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, یعنی پاکستان تحریک انصاف عملاً بیرسٹر گوہر, علی ظفر صاحب, حامد خان صاحب, سردار لطیف کوسا صاحب, رؤوف حسن صاحب, اور اس کے علاوہ علی ظفر صاحب, ان سب کے خلاف کھڑی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ. یعنی اپنے چیئرمین کے خلاف کھڑی ہے. کیوں اتنے فیوریٹ ہیں, کیا ریزن؟ فیوریٹ تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس گروپ کے ترجمان ہیں, جو گروپ خان کو بہت عزیز ہے یا قریب ہے, تو اس وجہ سے جو ہے اب وہ شاٹ چلا رہے ہیں. فارورڈ بلاک کے لیے یہ جو اراکین ہیں, ان میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا جو فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہوں کہ آپ بھی آن بورڈ ہو جائیں؟ میرا خیال ہے وہ اراکین کو کچھ اور لوگ یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں نے کوشش کی تھی لیکن میں نے ملنے سے بھی انکار کیا. سر, ایک زمانے میں معذرت کے ساتھ آپ پہ بھی الزام لگتا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, آپ کی پارٹی کے لوگ لگاتے تھے. کیا ایسی کوئی بات تھی, آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں؟ نہیں, الزام تو میں کسی پہ یہ بھی لگا دوں نا, یہ پاکستان میں یہ رواج ہے, اور پی ٹی آئی میں تو بالخصوص بہت زیادہ. کس پہ یہ الزام نہیں لگائے, نمبر 1. لیکن آپ کو بہت کہا جاتا تھا کہ جی پروت صاحب تو نہیں, وہ تو عادل راجہ نے یہ شروع کیا. پارٹی کے کچھ اپنے لوگوں نے کہا. نہیں, میں آپ کو عرض کروں نا, دیکھیے لوگوں کے اعمال, ان کے افعال, ان کا کردار جو ہے گواہی دیتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. ہم نے
9 مئی کے بعد اور 8 فروری تک ایک موقع تھا جو ملا اور جس کو ہم نے ضائع نہیں کیا، اپنا کردار بخوبی نبھایا. اس وقت ضرورت تھی پی ٹی آئی کو، جب الیکشن ہو گئے لوگ باہر آ گئے. ضرورت تو ابھی بھی ہے پی ٹی آئی کو، اچھے لیڈرز کی لیکن ضرورت ہے. میں 11 اپریل سے سائیڈ لائن ہوں اور آج تک ہوں، اور یہ 3 دفعہ نکالے جانے کے بعد جو ہیں اب تو میں نے صبر کر لیا ہے. دیکھیں مجھے دکھ تو ہوتا ہے یہ جو آپس میں ریشہ دوانیاں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ فروری کے الیکشن کے بعد ہمارے پاس بہت سے مواقع تھے کہ ہم خان کی رہائی کے لیے تحریک چلاتے، ہم پارٹی کی مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے، جو ظلم و جبر ہوا، بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی، قانون کی بالادستی کے لیے، بدامنی کے خلاف. آپ کو یعنی احساس ہونا چاہیے کہ یہ اپنے بیانیے ہی بھول گئے. پارٹی جو ہیں اپریل سے لے کر اس اپریل تک بہت کمزور ہو گئی. جو گزشتہ سال اپریل میں ہماری احتجاج کی طاقت تھی، آج اس کے مقابلے میں ہم بہت ہی لاغر و کمزور ہیں، اور اس کے باوجود بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے. میں اپریل میں خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ ہمیں احتجاجی کمیٹی بنانی چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 راستے ہیں، یا احتجاج یا ڈائیلاگ. اس کے علاوہ درمیان میں کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں، یا پھر خان جیل میں جو ہے پڑا رہے گا. بالکل. تو اس وقت خان نے اتفاق کیا تھا، احتجاج کمیٹی اس لیے نہیں بنوانے دی گئی کہ ان کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں اگر خان کی رہائی کا بھی میں ذریعہ بنا تو پھر مجھے گرانا جو ہے نا بڑا مشکل ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا، یہ اپنے خان سے بھی لائل نہیں ہے. ایک بغض عمران الگ تھا، بغض مروت ہے، اس میں اب خان سے کوئی. میں قسماً کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سارے جو بیانیے میرے خلاف ہیں یہ اپنے کنکاکٹڈ ہیں، اور اس لیے کہ دیکھیں وہ لوگ جن سے کچھ نہیں ہو سکا، جن سے صرف اتنا ہو سکا کہ جب ڈنڈے بردار یہ ایجنسیاں یہ ادارے پڑ گئے تو یہ چھپ گئے. بالکل. وہ وفادار ہیں، اور جنہوں نے ڈنڈے کھائے، جنہوں نے پارٹی کو اٹھایا، جنہوں نے جل سے کنونشن کہے، وہ غدار ٹھہرے. یہ کون سی مطلب ہے؟ اعظم سواتی صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بدھ کو ایک خاص شخصیت سے ملنے والے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ مذاکرات کوئی ہونے والے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے ہیں، یا وہ ویسے ہی کسی خاص شخصیت سے مل رہے ہیں جس کا وہ اتنا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایسی کوئی باتیں ہیں تو اس کو پبلک بیانیہ نہیں بنانا چاہیے. یس، یہی میرا سوال ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ مناسب یہ ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے سے مطابقت نہیں کھاتی ہیں. پی ٹی آئی جو ہیں اور خان ہمیشہ قانون کی بالادستی کی بات کی ہیں، اور یہ ان بیانات سے یہ تاثر ملے گا گویا ہم کوئی فریادیں کر رہے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جس انداز سے خان نے سیاست کی ہے جیل میں رہتے ہوئے، پارٹی نے جس طریقے سے خان کا پیغام جو ہے پاکستانیوں تک پہنچایا، وہ ایک وقار کا ہے، ایک ڈٹ جانے کا ہے. یہ پکچر کبھی پورٹری نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آج کسی سے مل رہے ہیں، کس لیے مل رہے ہیں. یہ شاید ہماری امیج غلط ہے، شبیہ کو جو ہے بگاڑے گا. ابھی تحریک تحفظ آئین پاکستان 20 اپریل کو ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس میں انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے؟ میں تو پی ٹی آئی میں جب تھا، اگر آپ کو حیرت ہوگی، جب میں پی ٹی آئی میں تھا تو مجھے نہیں بلاتے تھے. صحیح. کیونکہ جلسے میں جب جاتا ہوں تو پنڈال سے تو کچھ نعرے لگتے ہیں، اور وہ یہ سننا نہیں چاہتے ہیں، تو لہٰذا فی الوقت تو ان کی یہ نہیں. البتہ شاید میں خود جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے مجھے دعوت دی ہے، سوات میں دی ہے، اس کے علاوہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں دی ہے، وہاں میں جلسوں کے انعقاد کے لیے جا سکتا ہوں. صحیح. تو یہ کہنا درست ہے کہ مروت صاحب ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور اختیار ولی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے آپ اس کی مکمل تردید کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں؟ اختیار ولی صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ وہ 15 لوگوں کے لیڈر ہو گئے. دیکھیں میں یہ تردید کرتا ہوں کہ میں نے کسی گروپ کا حصہ یا فارورڈ بلاک کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو آفر کرائی گئی تھی؟ کوشش ہوئی، لیکن میں نے حتیٰ کہ ملنے سے انکار کیا، اور باتیں اسی فارورڈ بلاک پہ ہو رہی ہے. صحیح. تو اب ہم کب تک دیکھ رہے ہیں محترم عمران خان صاحب کو جیل سے باہر، اور ان کی پارٹی کس طرح سے ان کو باہر لے کے آئے گی؟ کہ مذاکرات کی بات اگر کرتے ہیں تو اس کو نون لیگ والے ڈیل کہہ دیتے ہیں، عمران خان تھک گیا، ہار گیا، ڈر گیا. آپ کی پارٹی سابقہ پارٹی تھی، یا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کی تو پارٹی ہے، اس میں علیمہ صاحبہ، سلمان اکرم راجم صاحب یہ ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ جی ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے، کوئی ڈیل نہیں کریں گے. اگر مذاکرات نہیں ہوگی، ڈیل نہیں ہوگی، تو خان صاحب کس طرح باہر آئیں گے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو کورٹ پیکنگ مکمل ہو چکی ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور پاکستانیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فروری کے الیکشن کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت باہر آئی، اور اپریل 2025 تک اس کا کردار
کیا اطمینان بخش ہیں؟ کیا انہوں نے تسلی بخش انداز میں تحریک چلائی؟ کیا احتجاج کے لیے انہوں نے وہ کردار ادا کیا؟ اتنی بڑی پارٹی، پاکستان کی مقبول ترین پارٹی، اور خان آج کل پاکستان کا مقبول ترین لیڈر بنا ہوا ہے، یہ پے در پے ناکامیاں ہوئی. خان کو بار بار امیدیں اسی قیادت نے دی، ہم یہ کریں گے، ہم وہ تیر لائیں گے. رمضان کے بعد فوراً انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تحریک چلانی ہے، تحریک پہ خاموش ہو گئے. جلد سے یہ نہیں کر سکتے، جا کے پشاور میں نشترال میں کنونشن کر لیتے ہیں. ضرورت آپ کو ہے کہ آپ پنجاب کو اٹھائیں. تو جدھر انہوں نے محنت کرنی ہے جہاں پہ، اور دیکھیں نا جی، ایک دفعہ کوشش کریں پکڑے جائیں گے، ساری عمر تو نہیں رہیں گے. جلسہ جلوس 148 188 تھا ہے، دوسری دفعہ 788 تو ویسے ہی مذاق بنا ہوا ہے، تو دوسری دفعہ یہ پکڑیں گے. لیکن دیکھیں نا کتنے ایم این ایز ہیں پنجاب سے، اور کتنی بڑی قیادت ہے. اگر ہر ایک جرت کرے اور اپنے حلقوں میں جلسے رکھ لے، ایک دفعہ رکھیں، دوسری دفعہ رکھیں، تیسری دفعہ رکھیں. سر اب مائنز اینڈ منرلز ایکٹ جو ایک آ رہا ہے، کے پی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی صوبے کے وسائل کے اوپر کوئی قبضہ ہے، کوئی 18ویں ترمیم کے اوپر کوئی یہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس میں؟ میرا دو ٹوک موقف ہے. میں نے اس مسودے کو پڑھا ہے. اچھا، آپ نے سارا پڑھ لیا؟ سارا پڑھا ہے. میں اس کے ناقدین کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شک بتا دیں جس شک کے ذریعے لوگوں کو اندیشہ ہے کہ صوبہ مرکز کو اپنے اختیارات سونپے گا. لیکن جو باہر کی کمپنیاں آئیں گی وہ تو آ کے مرکز سے ہی بات کریں گی نا. نہیں، باہر کی جو کمپنیاں آئیں گی نا، پاکستان کا قانون، آپ خود قانون دان بھی ہے، آپ کو علم ہے کہ اگر کسی نے انڈسٹری لگانی ہے، اور ضروری ہے مائنز کے لیے آپ نے ادھر انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور کم از کم 50 کروڑ سے کم رقم پہ انڈسٹریاں نہیں جائیں گی. بالکل. اب جو بیرون ملک یہ آئیں گی کمپنیز، انہوں نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے، کوئی آپ نے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کرنے ہیں یا ان کو مائننگ کے ٹھیکے دینے ہیں، باہر کی کمپنی پاکستان کے قوانین کے تحت صرف ریاست کو ایز اے ساورن گارنٹر لیتی ہے، اور یہ انٹرنیشنل لا ہے. تو لہٰذا مرکزی حکومت، یعنی آپ کے لحاظ سے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں کیونکہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے تو اس کے پیچھے محرک یہ نظر آ رہا ہے کہ بیسیکلی ایک علی امین خان کو جو ہے ایک تنبیہ ہے کہ جی اگر ہم نہیں چاہتے ہیں تو آپ قانون سازی بھی نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. باقی اس سے کوئی اور مقصد تو سر نہیں ہو رہا ہے. اب آپ نے اس کی بل کی سائڈ لے لی ہے، اب آپ کے اوپر ایک اور الزام آپ کی جماعت لگا دے گی کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اس لیے آپ اس بل کی سائڈ لے رہے ہیں. نہیں، لیکن صرف میں نے تو نہیں لیا ہے نا، علی امین گنڈا یہ تو نہیں، پوری کے پی کی کابینہ کا یہ موقف ہے. تو پھر علیمہ بیوی کو کیا اعتراض ہے؟ یعنی کہ مطلب یہ کہ سلمانہ کمراجہ اور علیمہ خانم کے موقف سے اگر کوئی دوسرا موقف اٹھاتا ہے تو بس وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ چلے. صحیح. سر اگر دوبارہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں تو مروت صاحب اپنے ووٹ بینک سے الیکشن لڑیں گے یا خان صاحب کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے؟ اگر میری یہ صورتحال رہی تو میں الیکشن ہی نہیں لڑوں گا. الیکشن نہیں لڑیں گے؟ نا، میں نے کیا ہے، یہ سیاست میں ہم نے کیا کمایا؟ اچھی بلی وکالت، اچھی بلی زندگی، یہ ٹینشن، یہ پرچے، ہر دوسرے دن عدالتوں میں بطور ملزم پیش ہوتے ہیں. دہشت گرد ہم ٹھہرے، قاتل ہم ٹھہرے، گھر ہمارے گرائے گئے. کیا ہم نے اس میں کمایا؟ سارا جھوٹ ہے. یہ اتنے بڑے بڑے جفادری لیڈر آ کے میڈیا کو جھوٹ بولتے ہیں. مجھے پتہ ہوتا ہے نا، سارے بیانیوں کو مجھے پتہ ہے حقیقت کیا ہے. جھوٹ بتایا گیا. علی امین خان نے خان کے پاس جا کے رضامندی دی کہ جی میری ذمہ داریاں کم کر لیں اور مجھ سے صدارت لیں. اتنا بڑا جھوٹ. یعنی کس نظروں سے آپ لوگوں کا سامنا کریں گے؟ پھر یہ دوسرا بڑا جھوٹ کہ جناب ابھی جو انہوں نے عمر ایوب خان کو کہ جی عمر ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا. کیا استعفیٰ دیا؟ استعفیٰ طلب کیا گیا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج تک عمر ایوب خان کا استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا. اور یہ سلمانہ کمراجہ صاحب کو تو یہ بھی عداوت ہے نا بیرسٹر غور صاحب سے کہ اس کو قبول کرو اور میرا نوٹیفیکیشن کرو. پی ٹی آئی کو یہ علم ہونا چاہیے جس دن سلمانہ کمراجہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نے کر دیا، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم کر دینا. کیونکہ الیکشن لاز ہیں. آپ کا قانون یہ دیکھیں نا جی، وہ ایک لا میں ایک پرنسپل ہوتا ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا ناظم نائب ناظم کے الیکشن ہوتے تھے. اگر ناظم کے الیکشن میں نائب ناظم کی بھی اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتا تھا تو وہ ناظم کو بھی ڈبو دیتا تھا. بالکل. تو لہٰذا اگر آپ جنرل سیکرٹری کو، اور یہ ایک ہی پینل تھا نا، صحیح، تو لہٰذا اور یہ بلوچستان اور کے پی کے ممبران الیکشن کمیشن نے اس پہ یہی ویوز بھی دیے ہوئے ہیں. صحیح. تو یہ کہنا درست ہے کہ اگر پی ٹی آئی آپ سے آ کے آپ کو منا لیتی ہے، خان صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو کہتی ہے کہ الیکشن لڑیں، تو آپ لڑیں گے؟ دیکھیے، میں خان صاحب سے جب ملوں گا نا،
مجھے پتہ ہے نہیں، ان لوگوں نے 1 سال وقت ضائع کیا، یہ مزید بھی کریں گے، انہوں نے وقت ضائع کیا. میں یہ ذمہ داریاں مانگ رہا تھا احتجاج کی، مجھے پتہ تھا لوگ میرے ساتھ نکلنے کو تیار تھے. لیکن 9 مئی کے بعد ہماری کوششیں تھی، لیکن ہماری کوششوں کے ساتھ خان کے چاہنے والے تھے، جو لوگ اتنے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ نکلے. مجھے علم ہے نا، لوگ نکلنا چاہتے ہیں خان کے لیے، لیکن کوششیں صحیح ہونی چاہیے. اس منتشر قیادت کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کا ورکر کس طرح نکلے گا اور کیوں نکلے گا؟ کوئی اعتماد آئے گا؟ انہوں نے 1 سال وقت ضائع کیا، بڑا قیمتی وقت تھا. تو شاید اور بھی کریں گے، کیونکہ اپنی موجیں ہیں، خان اندر جیل میں بیٹھا ہے، باہر لوگوں کی موجیں ہی موجیں ہیں. کوئی یہ کہنا تو درست ہی ہوگا. پھر میرا خیال ہے کہ یہی موجیں ہیں، یہی لوگوں نے وقت کا یہ استعمال شروع کیا کہ خان کی قید و بند کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے اندر اپنی پوزیشنیں مستحکم کر رہے ہیں بالکل، اور مخالفین کو گرا رہے ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ دے گی تو پھر آپ الیکشن لڑیں گے دوبارہ؟ میں کیونکہ میں اس پہ چاہتی ہوں کہ مروت صاحب میرا خیال فیس ہے کہ میں سوچوں گا، یہ نہیں ہے میں مطلب بدل ہوں، ٹھیک ہے، ڈس اپوائنٹڈ. اور اگر یہ نہیں ٹکٹ دیں گے تو پھر آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے یا نہیں؟ بیکاز سر ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسا ایسٹ جو ہے وہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے. میں تو بار بار کہہ چکا ہوں نا کہ میرا سیاسی سفر جو ہے خان کے ساتھ شروع ہوا ہے، اور خان اگر نہیں رکھے گا تو کسی اور پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.